بھئی آپ لوگوں نے لڑکی کی زندگی کو آخر سمجھا کیا ہوا ہے؟ کیا لڑکی کوئی تماشا ہے کہ آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ آپ نے یہ بھی نہیں سوچنا کہ کیا آپ کی بھی کوئی بہن بیٹی آپ کے بھی گھر میں ہے؟ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج میرے چچا کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اس کی مجھے ابھی بھی کال آئی، میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، شاید کسی کے دل پہ میری کوئی بات اثر کر جائے۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ بھی مجھے 15 لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہیں فرسٹ ٹائم میں، کہتی 10 مرد تھے اور 5 عورتیں تھیں۔ مجھے بتائیں یہ کہاں کا اسلامی قانون ہے، یہ کہاں کی اسلامی جو ہے وہ ہمارے معاملات ہیں کہ ہم کسی کی بیٹی کو ایسے ہی غیر مرد اس طرح سے منہ اٹھائیں اور دیکھنے کے لیے چلے جائیں؟ ہمارا تو ایسا کوئی رسم و رواج نہیں ہے، ہم ایسے کیوں کرتے ہیں؟ ہم کسی کی بیٹی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ ہم لوگ جس کو دیکھنے جا رہے ہیں اس کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ جو لڑکی اس سارے سچویشن سے گزر رہی ہوتی ہے، جو ایسے چائے بنا کے سامنے لے کے آ رہی ہوتی ہے، اس ٹائم اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ اس ٹائم وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں یہ جو ماشاءاللہ سے شہزادے آئے ہوئے ہیں، شہزادیاں آئی ہوئی ہیں، شہزادے گلفام، ان کو پتہ نہیں میں پسند آؤں گی یا نہیں آؤں گی۔ خدا را کچھ خدا کا خوف کھائیں، کچھ اللہ سے ڈریں کہ آپ لوگوں نے لوگوں کی بیٹیوں کو آخر کیا بنا دیا ہوا ہے۔ اور یہ میں سمجھتی ہوں ان پیرنٹس کا قصور ہے، ان پیرنٹس کا قصور ہے جو اپنی بیٹیوں کے بارے میں نہیں سوچتے، جو یہ نہیں سوچتے کہ بھی ہماری بیٹیاں، ہماری بیٹیوں کو کوئی اس طرح سے تماشا بن کے کیوں آئے دیکھنے کے لیے، ان کا تماشا کیوں بنائے؟ ہمارے جو آج کل کے پیرنٹس ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو پیش کر دیتے ہیں سامنے، کوئی مسئلہ نہیں، آئیں آپ دیکھیں، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بھئی اس لڑکی سے تو پوچھ لیا کریں جس کے اوپر یہ ساری بات بیت رہی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو اصول کا پتہ ہونا چاہیے، اصولوں کا پتہ ہونا چاہیے، زندگی کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی کو دیکھنے کے جانے کے لیے کیا اصول ہیں۔ اس چیز کا آپ کو کبھی علم ہوا؟ آپ کو اس چیز کا پتہ بھی ہے کہ کسی کو دیکھنے جائے، کسی کی بیٹی کو دیکھنے جائے تو کیسے دیکھنے جاتے ہیں؟ اسلام کو بھی تھوڑا سا پڑھ لیں، اسلام کو بھی تھوڑا سا جان لیں۔ اسلام میں کہیں نہیں ایسا لکھا کہ غیر محرم کے سامنے، نہ محرم کے سامنے آپ لوگ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو کر دیں۔ اسلام میں کچھ ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو مطلب کسی نے دیکھنے آنا ہے تو عورتیں آئیں، خواتین آئیں، وہ دیکھ کے دوسری کمرے میں بس چلی جائیں۔ بھی جنہوں نے پسند کرنا انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، جنہوں نے نہیں کرنا انہوں نے، آپ 40 لوگ بھی لے آئیں انہوں نے نہیں کرنا پسند۔ تو خدا را ان چیزوں سے باہر نکلیں، لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیں، چھوڑ دیں۔ بلیو می کہ آپ اس لڑکی کی کنڈیشن نہیں جان سکتے، نہیں سمجھ سکتے، جو سامنے بیٹھ کے آپ لوگوں کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے، تماشا بنی ہوتی ہے، جو یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ بھئی اب پتہ نہیں یہ میرے بارے میں کیا ری ایکشن دیں گے۔ وہ اپنے پیرنٹس کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، ان کے فیسز بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں وہ مجھے پسند نہ کر کے گئے تو میرے پیرنٹس کے اوپر کیا بیتے گی۔ وہ یہی چیزیں سوچتے سوچتے بیچاری جو ہے وہ ہر دفعہ ہمت ہار کے سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ پہلے تو آپ لوگ خدا کے لیے اس بات پہ عمل کریے گا کہ جب کسی کے گھر جائیں نا تو پہلے اس کی جانچ پٹک کر لیں، آپ پہلے اچھے سے جانچ لیں، دوسروں سے پوچھ لیں، ان کا پتہ کر لیں، اس کے بعد کسی کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے جائیں۔ ایسے نہیں منہ اٹھایا تو اٹھا کے جو ہے وہ آپ لوگ دیکھنے چلے گئے، پتہ بھی نہیں۔ یہ ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ آپ کسی کی بیٹی کو جانتے بھی نہیں ہوتے اور آپ لوگ دیکھنے چلے جاتے ہو۔ ماشاءاللہ سے دیکھنے اس لیے جاتے ہیں کہ چلیں جی انجوائے کرتے ہیں، تماشا لگا ہوا ہوگا وہاں پہ، مداری ہو رہی ہوگی، چلو جی دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ۔ پلیز مجھے بہت دکھ ہوا ہے، میں یقیناً میں اگر کوئی قانون بناؤں تو بلیو میں سب سے پہلے میں یہ قانون بناؤں کہ لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیں۔ بیٹیاں ہیں، وہ سانجی بیٹیاں ہیں۔ خواتین سے میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ خود دیکھنے جایا کریں رشتہ، پہلی دفعہ خود جائیں، مردوں کو نہ لے کے جائیں۔ ہاں مردوں کی ضرورت ہے، راستے میں آپ لوگوں نے ساتھ جانا ہے، ایک ساتھ ٹریول کریں۔ اگر دیکھنا بھی ہے تو بیٹی کو کسی الگ روم میں دیکھیں۔ اور وہ ماں باپ، ان کو میں کہتی ہوں شرم آنی چاہیے، میں یہی لفظ بولوں گی، ان لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے جو کنبے کا کنبا اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان ماں باپ کو بھی شرم آنی چاہیے جو کسی بھی ان نون پرسن کے سامنے جو وہ اپنی بیٹی کو کر دیتے ہیں۔ پلیز نہ کریں ایسے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ لڑکی بیچاری کس سچویشن سے گزری ہوتی ہے، اور اس کو جب دیکھنے کے لیے ہر ہفتے، ہر 15 دن کے بعد کوئی نہ کوئی اس کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی اسے دیکھنے آ رہا ہے، تو اس کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ وہی بتا سکتی ہے جس کے اوپر بیت رہی ہوتی ہے۔ تو آپ جو ہے نا سب سے پہلے اپنی بیٹی کو سوچیں کہ میری بیٹی جب کسی کے سامنے اتنی دفعہ جائے گی
تو کیا میں اس کو برداشت کر سکوں گا یا کر سکوں گی؟ اب کسی کی بھی بیٹی کو دیکھ کے آ کے اس میں ہزاروں نقص نکال دیتے ہیں. اس کا ناک نہیں صحیح، اس کے بال نہیں صحیح، وہ موٹی ہے، وہ پتلی ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نکالیں آپ عیب، لیکن آپ کو عیب نکالنے کا کہا کس نے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی چیز میں آپ عیب نہیں نکال سکتے. اس لیے یہ کہا گیا کہ آپ جب کسی لڑکی کو دیکھنے جانا ہے تو پہلے اس کو گھر میں ہی کسی سے ادھر ادھر سے پوچھ گچھ کر کے رضامندی کر کے پھر آپ دیکھنے جاؤ، اور 1 یا 2 لوگ جائیں، اس سے زیادہ نہ جائیں پلیز. اور اگر آپ نے بہت سارے لوگوں کو لے کے جانا ہے تو خواتین کو لے جائیں. مردوں کی کیا تک بنتی ہے؟ اور ماشاءاللہ سے مرد حضرات، مجھے آج اس نے بتایا کہ آپ بھی مجھے سامنے بیٹھ کے میری اچانک نظر پڑی تو پتہ نہیں اس کے چچا تھے، تائے تھے، پتہ نہیں کون کون تھے، وہ ایسے میرا معائنہ کر رہے تھے، مجھے اتنے غور سے دیکھ رہے تھے کہ میں کمرے میں آ کے لٹرلی میں روئی ہوں. اور وہ اتنا روئی کہ اس نے روتے روتے مجھے کال کی کہ میرے ساتھ آج یہ ہوا ہے. اس کو فرسٹ ٹائم دیکھنے آئے تھے، اور فرسٹ ٹائم ہی آپ نے اس کو اتنا دل برداشتہ کر دیے کہ وہ اب کہہ رہی تھی کہ میں تو اب کبھی کسی کے سامنے نہ جاؤں. آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو بیٹیاں اس طرح سے کسی کے سامنے چائے لے کے آتی ہیں وہ خاندانی ہوتی ہیں. یاد رکھیے گا، جو اچھی بیٹی ہے نا وہی کسی کے سامنے بار بار لے کے جا رہی ہوتی ہے چائے، وہی خاندانی بچی ہوتی ہے. ادروائز اسے ضرورت نہ پڑے تو آپ ایسی ہی بچیوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. وہ پھر صحیح نہیں ہے جو خود ہی جو ہے وہ معاملہ جن کے سیٹل ہو جاتے ہیں، سیٹ کر لیتی ہیں، چلیں جی کوئی بات ہی نہیں. اور اگر کوئی ایسی بچیاں جو ہے وہ ابھی موجود ہیں، اچھی بچیاں موجود ہیں، تو ان کے ساتھ آپ تو نہ زیادتی کرو کہ وہ یہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں کہ بھئی اب میں نے کسی کے سامنے نہیں جانا، مجھے کوئی نہ دیکھے. ایسے تو نہ کریں، خدارا ان چیزوں سے نکلیں باہر. یہ زیادتی ہے. آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ کریں گے وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ہوگا. ابھی تو بہت سارے ایسے میٹرز ہیں جو ڈسکس ہونے والے ہیں. ابھی تو یہ ایک ایسا میٹر میں سامنے لے کے آئی ہوں اور جس کو میرا خیال ہے آپ لوگ سوچتے ہی نہیں ہو، جس کو کبھی آپ سوچنے کی جسارت ہی نہیں کرتے کہ بھی میری بیٹی کیسے یہ کر رہی ہوگی فیس. میں ایسے پلیٹ فارم پہ کام کر رہی ہوں جہاں پہ لوگ آ کے مجھ سے شیئرنگ کرتے ہیں، میری ساتھ لیڈیز شیئرنگ کرتی ہیں، بچیاں آ کے بتا رہی ہوتی ہیں کہ مجھے آج دیکھنے آئے تھے، مجھے ہفتے بعد دیکھنے آنا ہے، مجھے فلانا مجھے آ کے دیکھ کے گیا، اس نے میرے میں یہ نقص نکال دیا، تمہاری ہائٹ چھوٹی ہے. فلانا مجھے دیکھنے آیا تھا، اس نے کہا تم موٹی ہو. فلانا مجھے دیکھنے آیا، اس نے کہا جی تم اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں. اوہو، آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں اتنے عیب نکال رہے ہو، اتنے عیب نکال رہے ہو. اور معذرت کے ساتھ یہ جو بار بار منہ اٹھا کے دیکھنے چلے جاتے ہیں نا، یہ کوئی رشتہ دیکھنے نہیں آتے، یہ تماشا دیکھنے آتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو چاہو ہوتا ہے یہ جگہ جگہ پہ جا کے کھانے پینے کا. معذرت کے ساتھ میں نے بڑے ایسے کیسز دیکھے ہیں. اس لیے اپنی بیٹیوں کو جانچ پڑتال کر کے انہی لوگوں کو بلائیں جو خاندانی ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، جن کو کم از کم کوئی سورس پرسن لے کے آ رہا ہے، کوئی ریفرنس کا بندہ لے کے آ رہا ہے. آج جیسے چچا کے گھر میں آئے، کوئی پتہ ہی نہیں کون تھے وہ کون نہیں، آ کے بس اس کو دیکھنے بیٹھ گئے ہیں. تو یہ میری سب کے لیے یہ ویڈیو ہے، یہ ان سب کے لیے، چاہے وہ میرے رشتہ دار ہیں چاہے وہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں، میرے لیے بچیاں ساری سانجھی ہیں. آنیسٹلی میرے پاس بچی کا کسی کا کوئی معاملہ آ جائے نا تو میں اس کو بہت کانشیسلی دیکھتی ہوں، بہت دل سے دیکھتی ہوں. میں نے کبھی بچیوں کو کچھ نہیں کہا کیونکہ مجھے بہت پین ہوتی ہے کہ زندگی میں پتہ نہیں ابھی انہوں نے کس کس چیز سے گزرنا ہے، کس کس چیز کو برداشت کرنا ہے. تو ابھی سے یہ اس ساری سچویشن میں سے گزر رہی ہیں، ابھی سے ان کو یہ سب چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں. زندگی کا امتحان لڑکی کا تو اسی دن سے شروع ہو جاتا ہے جس دن وہ پہلی دفعہ چائے لے کے جاتی ہے کسی رشتے دار کے سامنے، یا جس نے رشتہ لینا ہوتا ہے اس کے سامنے. اس لیے پلیز پلیز میری بات کو ضرور یاد رکھیے گا کہ اپنی بیٹیوں کو تماشا نہ بنائیں. آپ کی بیٹیاں آپ کا مان، اور آپ کی بیٹیوں کا مان آپ ہیں. آپ اپنی بیٹی کو جب تک خود عزت نہیں نہ دیں گے، کوئی آپ کی بیٹی کو عزت نہیں دے گا. بات یاد رکھیے گا، جب تک آپ اپنی بیٹی کو عزت نہیں دیں گے کوئی آپ کی بیٹی کو عزت نہیں دے گا. اس لیے آج سے اپنی بیٹیوں کو عزت دینا شروع کر دیں. اگر میری بات اچھی لگی ہو تو اسے پلیز شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کے تھرو
بتائیے گا کہ کس کس کو یہ سب کچھ فیس کرنا پڑا. شیئر کریں, سبسکرائب کریں, چینل میرا ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ایسے ہی ٹاپکس پہ بات کریں گے, بات بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ کام بھی ہوں گے. جزاک اللہ خیر.